بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا ٹاپک جو آج کل چل رہا ہے وہ ہے حضرت داتا گنج بخش کے حوالے سے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹاپک لازمی ریوائز کیا ہوگا، کیونکہ ہم آلریڈی اس کے MCQs کا حصہ کر چکے ہیں، جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا اپنے مشق کا حصہ اول میں۔ اب چلتے ہیں ہم بورڈ کی طرف، اور آج ہم کریں گے اپنے مشق کا حصہ دوم، جس میں ہم کریں گے سوالات کے جواب۔ آئیے۔ ہاں جی، تو بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، آج ہم کریں گے اپنی مشق کا حصہ دوم، جو کہ آج کا ہمارا ایک ہی سوال ہوگا، وہ ہوگا سوال نمبر 3۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اپنے پچھلے لیکچر میں کیے تھے 3 MCQs، جس میں تھا سوال نمبر 1، 2 اور 4، اور ہم نے سوالات اور جواب والا حصہ سکپ کر دیا تھا۔ چلیے چلتے ہیں اور آج کا اپنا سوال نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، سوالات کے جواب لکھیے۔ نمبر 1 ہے جی کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ تو بچوں، اس کے لیے آپ کو اپنا چیپٹر اپنے ذہن میں ریوائز کرنا پڑے گا کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ میں نے اس کا جواب مختصر کر کے بورڈ پر لکھا ہے، چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے مشہور صوفی بزرگ تھے، جو بعد میں پنجاب کے شہر لاہور میں بھی آئے اپنی تبلیغ اسلام کے لیے، اور یہاں انہوں نے ایک بہت مشہور کتاب لکھی جس کو کہتے ہیں کشف المحجوب، جو کہ ہے فارسی زبان میں۔ چلیے بچوں، آگے بڑھتے ہیں اور اپنا سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ اب ہے ہمارا سوال نمبر 2، جو کہ ہے کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کیسے بسر کی؟ چونکہ آپ ایک صوفی بزرگ تھے تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دی۔ چلیے اس کا جواب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر کی، یعنی تبلیغ اسلام پر بسر کی۔ جو کچھ، جو ہدایت، جو رہنمائی ہمیں دین اسلام دیتا ہے، آپ نے وہ لوگوں تک پہنچائی، لوگوں کو بتایا کہ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اور اس کو ہم دوسرے الفاظ میں دعوت اسلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں اپنا تیسرا سوال، جو کہ ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے؟ بچوں، اس کا جواب تھوڑا سا لمبا ہے، تو میں چاہوں گی کہ یا تو آپ اس کو نوٹ کر لیں اور یا پھر آپ اپنی بک پر ہی اس کو انڈر لائن کر لیں۔ اس کا جواب ہے جی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گنج بخش اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا تبلیغ اسلام کا انداز دل موہ لینے والا تھا۔ جو کوئی بھی آپ کے پاس آتا، اسلام کے خزانے سے فیضیاب ہو جاتا۔ دل موہ لینے والا، بچوں دل موہ لینے سے مراد ہے کہ آپ کا انداز جو تھا، جب آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے، اسلام کے بارے میں بتاتے تھے، تو لوگ بہت خوشی اور بہت پرسکون محسوس کرتے تھے، اور دین اسلام کے بارے میں ان کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوتی تھیں، اور وہ اسلام کے خزانے سے فیضیاب ہو جاتے تھے، سرشار ہو جاتے تھے۔ ان کو پتہ چلتا تھا کہ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ معروف صوفی بزرگ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یادگار شعر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ان کا شعر بھی جانتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں ہم پڑھے تھے کہ معروف صوفی بزرگ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یادگار شعر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ان فیوز و برکات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شعر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا،
ناکساں را پیر کامل، کاملا را رہنما۔ تو بچوں ہم نے دیکھا کہ کتنے خوبصورت اشعار میں اس مشہور صوفی بزرگ نے حضرت داتا گنج بخش کے بارے میں کہا کہ وہ ایک بہت زبردست قسم کے رہنما تھے جو تبلیغ اسلام کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو رہنمائی دیتے تھے کہ دین اسلام کیا ہے، اس کی طرف آؤ اور تم بے تحاشا پرسکون محسوس کرو گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی محنت سے تبلیغ اسلام گھر گھر پہنچا۔ آپ نے جتنی محنت کی، جس طریقے سے بھی بہت کٹھن راستے بھی دیکھے، لیکن آپ نے اف تک نہیں کی اور آپ نے تبلیغ اسلام پہنچانا روکا نہیں، اور آپ کی اسی محنت کی وجہ سے تبلیغ اسلام یعنی اسلام گھر گھر پہنچا اور ہر انسان، ہر مسلمان دین اسلام سے سرشار ہوا۔ اب دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر 4، جو کہ ہے لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کو کن ناموں سے یاد کرتے تھے؟ تو بچوں آپ کو یاد ہے کہ جب حضرت داتا گنج بخش لاہور آئے تو وہاں پر ان کو کن کن ناموں سے بلایا جاتا تھا؟ گنج بخش بھی کہا جاتا تھا اور کوئی ان کو محبت بھرے انداز میں داتا بھی کہتا تھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے 2 کوسچنز دیکھتے ہیں۔ اب ہے جی ہمارا سوال نمبر 5، جو کہ ہے سید علی حجویری کے لاہور آنے پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جب وہ لاہور آئے تو لوگوں پہ ان کے کیا اثرات تھے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے دین کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بے شمار صعوبتیں اٹھائیں، صعوبتیں معنی رکاوٹیں اٹھائیں، مگر کبھی شکایت زبان پر نہیں لائے۔ کبھی بھی آپ نے شکایت نہیں کی، کیونکہ آپ تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے تھے، تو آپ تو شکایت لا ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ علم کے ساتھ عمل پر بہت زور دیتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ اگر تم اسلام کی طرف چل پڑے ہو تو کوشش کرو کہ صرف علم حاصل نہیں کرو، اس پر عمل بھی کرو۔ امیر، غریب، چھوٹے بڑے اور مرد و زن سب اس صوفی بزرگ کے گن گانے لگے تھے، اور جیسے جیسے لوگوں نے اسلام کو سمجھا، ان کی تبلیغ اسلام کی طرف گئے، وہ سب اس مشہور صوفی کے گن گانے لگے تھے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اپنا آج کا آخری سوال، جو کہ ہے سوال نمبر 6۔ تحصیل علم میں آپ رحمت اللہ علیہ نے کہاں کہاں کا سفر کیا؟ اس کا جواب پڑھ لیتے ہیں۔ تحصیل علم کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے عراق، شام، خراسان، آذربائیجان اور ترکستان کا سفر کیا۔ تو بچوں آپ نے دیکھا کہ اس صوفی بزرگ نے دنیا کا کونا کونا چھانا صرف تبلیغ اسلام کے لیے، تاکہ وہ ہم اور آپ جیسے مسلمانوں کو بتا سکیں کہ اسلام بہت خوبصورت دین ہے، ہدایت پر چلو۔ اسلام کے بارے میں ہدایت پہنچائی، بتایا کہ اسلام سے ہم کیا کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے بچوں، ہمارا آج کا چیپٹر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔